محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لائق احترام اور معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر ہی گزارے. ہر مسلمان کو اس بات کی کوشش اور اس بات کی تمنا کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کروں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش بھی کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض ایسے ایام رکھے ہیں، بعض ایسے موقع تیار کیے ہیں تاکہ انسان اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. ان موقعوں میں سے ایک موقع جو بھی سے چند دنوں کے بعد تھی، عشرہ ذی الحجہ، یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی بہت عظمت اور فضیلت ہے، یہ شروع ہونے والے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 10 ایام کی قسم اٹھائی ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک ان ایام سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی یہ 10 ایام ہیں. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی رائے کو اپنی تفسیر کے اندر صحیح اور راجح کہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی یہی ایام
جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا قسم اٹھا کر، یہی وہ دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان ایام کی قسم اٹھا لینا، یہ ان کی عظمت کی اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ ایام بہت عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے دین کی خاطر کوشش کرے گا، ہمارے دین کی خاطر آگے نکلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور بالضرور ایسے لوگوں کو سیدھا رستہ بھی دکھا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو جانیے، اور ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر جتنے ایام ہیں، ایام کے اندر سب سے افضل ایام یہ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے جب سوال کیا گیا قیل وَلَمِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل یہ ایام میں عبادت کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال وَلَمِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر یہ ایام میں عبادت کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور پھر شہادت کا رتبہ مل جائے، یہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جہاد کے لیے نکلنا یہ بہت افضل عمل ہے، بہت اہم ترین عبادت ہے، لیکن اس سے بھی افضل عمل یہ ہے ان ایام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال صالحہ، نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ایام کے اندر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان ایام کے اندر جو نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل عمل ہے جو ان ایام کے اندر کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل جو عبادت ہے وہ ان ایام کے اندر کرنا ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان کے ساتھ نکلے اور اپنے مال کے ساتھ نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جائے اور پھر یہ دونوں چیزیں ہی واپس نہ کر لے، نہ اس کا مال واپس آئے اور نہ ہی اس کی جان واپس آئے، وہ عمل زیادہ افضل ہے۔ باقی جو ان ایام کے اندر کیے جانے والی عبادت ہے وہ باقی تمام قسم کی عبادات سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جو کہ بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے اور
بہت بڑے مفسر بھی تھے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر جب یہ ایام آتے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر عبادت کرتے کہ باقی لوگوں کے لیے اتنی عبادت کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ ہم سب کو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کوئی دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ان ایام عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام کی عظمت اور فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان ایام کے اندر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو وقوف عرفہ کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، اس دن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر شخص کو جو وہاں پر موجود ہوتا ہے عرفہ کے دن، وقوف عرفہ کے اندر، ان کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتے ہیں۔ یہ ان ایام کے اندر ایک دن آتا ہے، اور اسی طرح انہی ایام کے اندر تمام قسم کی عبادات بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں باقی ایام کے اندر، ان ایام کے اندر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور پھر عمرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو گھر جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جائے وہ ان ایام کے اندر حج بھی کرتا ہے۔ یہ تمام عبادات ان ایام کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان ایام کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان ایام کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر بہت سارے کام کرنے کے متعلق بتایا۔ آپ کو اگر توفیق ملے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ان ایام کے اندر آپ عمرے کے لیے جائیں، بیت اللہ کی طرف سفر کریں، آپ عمرہ کریں، بہترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج مبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، اس کے درمیانی وقت کے اندر جو انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی عمرہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو حج کے لیے جاتا ہے اور ایسا حج کرتا ہے، حج مبرور جس کو کہا جاتا ہے، ایسا حج جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اس حج کی جزا اور اس کا انعام جو اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جزا تیار کر رکھی ہے، وہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ وبا جس کی وجہ سے بیت اللہ کا سفر رک چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرمائے اور ہم کو بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، ان ایام کے اندر آپ عبادت اگر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، تو آپ ان ایام کے اندر روزے رکھ کر ٹائم گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن نفلی روزہ رکھتا ہے، فرضی روزے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی روزہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جاتا ہے، آپ کے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشورہ
وثلاث أيام من كل شهر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، وہ کہتی ہیں ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی 10 قط، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 10 ایام کے اندر روزہ رکھتے نہیں دیکھا. یہ دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. مفسرین اس بات کو پھر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بہت ہی پسندیدہ عمل لگتا تھا اس کو کیا بھی کرتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. چھوڑ اس لیے دیا کرتے تھے کہیں یہ کام فرض نہ ہو جائے، شاید یہ وجہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا بھی کرتے تھے اور کئی بار چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان ایام کے اندر روزہ رکھ کر ٹائم گزاریں، تاکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، ان ایام کے اندر آپ نے اور میں نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر مسجد میں آ کر ادا کریں. اذان ہوتی جائے ہم مسجد میں آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسجد میں جب آئیں فارغ نہیں بیٹھنا. اس لیے نہیں آنا کہ میں اپنے دوست ہے اس کے ساتھ جا کے باتیں کر لوں گا، یا اس لیے بھی نہیں آنا کہ میں مسجد میں آؤں گا نماز پڑھوں گا، لوگ جو آنے والے ہوں گے وہ دیکھ کر کہیں گے یار یہ تو بہت بڑا نمازی ہے، بہت عبادت گزار ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے. آپ نے فرمایا لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد میں ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. نماز تو ساروں نے اکٹھی پڑھی ہے لیکن ان کا اجر برابر نہیں ہوتا. کسی کو نماز کے 10ویں حصے کا اجر ملتا ہے، کسی کو 9ویں کا، کسی کو 8ویں کا، کسی کو 7ویں کا، کسی کو 6 کا، کسی کو 5ویں کا، کسی کو 4 کا، 3 کا، 2 کا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آدھی نماز لے کر واپس پلٹتے ہیں، آدھی نماز کا ان کو اجر ملتا ہے. یہ انسان کی نیت اور انسان کے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوچ کے کیا آیا ہے کہ میں نماز کس لیے پڑھنے جا رہا ہوں، نماز کے اندر کتنا خشوع خضوع ہے، اس کے مطابق انسان کو اجر ملتا ہے. تو آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم مسجد میں آئیں تو ہم نے یہ سوچ کے آنا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. ہم نے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. جب ہم مسجد میں آ کر اول وقت میں پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سنتے بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے نوافل بھی پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ قرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضته علیہ. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نیک اور معزز بندے سے عداوت اور بغض رکھتا ہے ایسے بندے کے ساتھ میں رب اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جو شخص میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور میری محبت قائم ہو جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں احب الی مما افترضته علیہ، وہ کام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جو میں نے بندے پر فرض کیے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا تقرب حاصل کرے، میری محبت اس کو نصیب ہو جائے، تو ان کام کو کرنا شروع کر دے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. لیکن میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ جب نوافل کا اہتمام کرنا شروع کرتا ہے
نوافل پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نوافل پڑھنے کی وجہ سے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں نا تو پھر بندے کے کان بن جاتا ہوں, وہ کان جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. پھر بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں, وہ آنکھیں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَرِجْلَهُ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. پھر بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وہ قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی کے آخری الفاظ, وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. پھر میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں فوراً اس کو عنایت کر دیتا ہوں, اور اگر اس کو کبھی پناہ کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو پناہ بھی عنایت کر دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, پاؤں بن جاتے ہیں, آنکھیں اور کان بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی جسم کی حفاظت فرما دیتے ہیں, شیطان سے بھی, اور انسان برے کاموں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر دعا کو بھی قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہر لمحہ ہر قسم کی پریشانی سے بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اس لیے ہم سب کو نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. ان ایام کے اندر عبادات تو بہت ساری کرتے ہیں ہم, لیکن ہم نے یہ سوچ کے کرنی ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا بہت پسند ہے. ہم نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے نزدیک نہایت ہی عظمت اور محبوب ترین ایام جو ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے 10 ایام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مقابلہ کوئی ایام نہیں کر سکتے. اور آپ نے فرمایا ان ایام کے اندر فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, والحمدللہ اپنی زبان سے نکالو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کلمات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ان ایام کے اندر کرو, کیونکہ یہ کلمات جس طرح یہ ایام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اسی طرح یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الکلام الی اللہ تعالی 4. 4 کلمات ایسے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں, اور ان کلمات میں سے جس کلمے سے چاہے آپ آغاز کر سکتے ہیں. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہیں. ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. میں بندے کے ساتھ جس طرح کہ وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے نا, جیسی وہ سوچ رکھتا ہے میرے متعلق, اسی طرح ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جب میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل کے اندر کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے دل کے اندر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ.
جب میرا بندہ کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، میرا تذکرہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس کے اندر اپنے بندے کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، میرا بندہ میری طرف اگر ایک بالش چل کر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایک ہاتھ پھیلاتے ہوئے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ذراع چل کر آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہوئے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے سے محبت کی وجہ سے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے نہایت محبت فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن ایک ترازو لگایا جائے گا، اس ترازو کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اور وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ اس کے اندر ساری دنیا کو سمیٹ کر اگر رکھا جائے تو اس کے اندر پھر بھی جگہ باقی ہے، اگر ساری دنیا کو سمیٹ کر اس میں رکھ دیا جائے تو اس کا اپنا وزن اور وہ ترازو خود کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ دینا، جو ترازو ہے قیامت کے دن جو لگایا جائے گا جس کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ الحمدللہ کہہ دینا یہ اس ترازو کو بھر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انسان اگر اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کلمے کو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں کے ساتھ بھر دیتے ہیں جب انسان یہ دو کلمات ادا کر کے فارغ ہوتا ہے۔ انسان کی نیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا مطلب مجھے پتا کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جسم عنایت کیا، کتنے ہی ایسے لوگ باہر آپ کو نظر آئیں گے، کوئی ایسے کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارا سالم جسم عنایت کیا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ جی مجھ سے آپ یہ 2 کروڑ روپیہ لے لیں، مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دیں، یہ انسانی سارا جسم، ہر جسم کے جز کو اگر آپ قیمت لگانی شروع کریں آپ قیمت بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کیا جائے گا؟ اللہ کا ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے اور باقی تمام عبادات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ کلمات بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی افضل کلمات ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی سیر کے لیے گئے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ جب اپنی امت کی طرف واپس دنیا میں جائیں تو جا کر اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجیے گا، وَأَخْبِرْهُمْ اور ان کو اس بات کی خبر دیجیے گا ان الجنت طیبۃ التربہ، جنت کی مٹی بہت پاک اور صاف ہے،
عذبہ الماء، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، وَأَنَّهَا كِيعَانٌ، جنت کی زمین بالکل ہموار اور برابر ہے، غِرَاسُهَا، دنیا کے اندر رہ کر ہی جنت کی زمین کے اندر شجر کاری کرو، ان کو یہ طریقہ بتائیں کہ شجر کاری کیسے کی جائے گی، یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انسان جس طرح یہ کلمات پڑھتا ہے جنت کے اندر اسی طرح درخت لگتے چلے جاتے ہیں، اور انسان ان درختوں کا مالک ہوگا۔ کیسا درخت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 عام لا يقطعها، کہ ایک گھوڑا جو بہت تیز دوڑنے والا ہو، جس کو گھڑ سواری کے لیے تیار کیا گیا ہو، اگر اس ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے تب بھی اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ انسان کہتا ہے سبحان اللہ، جنت میں اتنا بڑا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو اب ہر شخص کو یہ چاہیے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہی تک ہی بات نہیں، ان کلمات کو ادا کرنے سے انسان اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبد البحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے کسی کونے پہ کھڑا ہو کر انسان اپنی زبان سے یہ 4 کلمات ادا کرے اور ان 4 کلمات کے ساتھ ایک اور کلمے کا اضافہ کرے۔ کیا کہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دنیا کے کسی کونے پہ کھڑا ہو کر جب یہ کلمات کو ادا کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنا یہ بندہ پسند آتا ہے کہ اس کا سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک ایسے درخت کے پاس سے گزر رہے تھے جس کے پتے جو تھے وہ سوکھ چکے تھے، آپ اپنی ٹہنی ان پتوں کو مار رہے تھے اور پتے نیچے گر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنی زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے گناہ اس طرح نیچے گر جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جھاڑنے کی وجہ سے نیچے گر گئے ہیں۔ ان ایام کے اندر اپنی زبان سے کثرت کے ساتھ ان کلمات کو ادا کیجیے۔ نہ تو آپ کو کوئی خاص وقت کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسی جگہ کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اس جگہ پر پہنچ کر ہی آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، لیٹ کر، کسی بھی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال بھی کہا۔ صحابہ اکرام جنگ کے لیے تیار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا خذوا جنتکم، اے صحابہ اپنی ڈھال تو لے لو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال تو ہمارے سروں پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتیان یوم القیامہ منجیات ومقدمات وہن باقیات الصالحات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں قیامت کے دن جہنم سے نجات دلانے کے لیے ڈھال بن جائیں گے،
اور یہی وہ کلمات ہیں جو جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو دنیا کے اندر انسان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، جس طرح جوانی میں عبادت کرتا تھا بڑھاپے میں اس طرح عبادت نہیں کی جاتی ہے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر میں ہمیشگی اختیار کر لوں، ہمیشہ اس کو کرتا رہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عبداللہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، اے عبداللہ آپ کی یہ زبان جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رہنی چاہیے، آپ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ذکر جو آپ نے بتائی یہ بہت عظمت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اس عبادت سے اگر آپ کو لذت اور سکون ملے تو آپ کو سوچ لینا چاہیے، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو 3 چیزیں جو ہے کرنے کے بعد لذت محسوس ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ پا چکے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نماز پڑھیں، آپ کو اگر سکون مل جائے تو آپ سمجھ لیں ایمان موجود ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، آپ کو سکون پہنچے، آپ کو اطمینان نصیب ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیں ایمان موجود ہے۔ اور اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے کو دل چاہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے لذت محسوس ہو تو آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں کام کر کے آپ کو لذت نہیں آتی، سکون نہیں پہنچتا، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ایام شروع ہوتے تو صحابہ اکرام کے یہ طریقہ کار ہوا کرتے تھا۔ وَكَانَ ابن عمر وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا، جب یہ ایام شروع ہوتے تو یہ بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور اونچی آواز سے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور جو بازار کے لوگ ہوتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر پھر تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے ان ایام کے اندر اپنی جگہوں پر بیٹھ کر ہی، باہر آپ نہیں نکل سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی دکان پر ہیں، تکبیرات پڑھیں، اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو بلند کریں تو اس سے آپ کو بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا ایک گروہ اکٹھا ہو کر آ گیا اور آ کر کہنے لگے، ذهب اہل الدثور بالاجوار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو ہیں تو ہمارے ہی بھائی لیکن وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ کیسے آگے نکل گئے؟ مال و دولت میں آگے نکل گئے، دنیاوی اعتبار سے آگے نکل گئے۔ کہنے لگے یصلون کما نصلی، جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ ویصومون کما نصوم، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن آگے اس انداز سے نکلے ہیں وہ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، ہم غریب ہیں، ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ تو آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے صدقہ کرنے کے لیے کوئی اور رستہ نہیں بنایا؟ صحابہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتا اور کون سا صدقہ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بكل تسبیحۃ صدقہ وكل تکبیرۃ صدقہ وكل تہلیلۃ صدقہ، اپنی زبان سے کہہ دو سبحان اللہ، یہ بھی صدقہ ہے، اپنی زبان سے کہہ دو والحمدللہ، یہ بھی صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے،
واللہ اکبر کہہ دو، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر صحابہ اکرام کو سکھائے تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہم چلو یہ پڑھ کے اب صدقہ کیا کریں گے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں صدقہ کرنے کے لیے، لیکن یہ کلمات پڑھ لو گے آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا۔ انہوں نے پڑھنے شروع کر دیے، کچھ ٹائم گزرا تو پھر آ گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ کلمات پڑھو گے تو صدقہ ملے گا۔ وہ جو مالدار لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیے، وہ مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کا ذکر بھی کرنے لگے، وہ تو پھر آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ آپ اپنے اخلاص کے ساتھ دل کو مطمئن کر کے کہ میں بہت بڑا صدقہ کر رہا ہوں، ان کلمات کو پڑھیں۔ ان ایام کے اندر اگر آپ کی جیب کے اندر صدقہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں نا تو یہ بہت بڑا صدقہ لکھا جائے گا۔ عبادات کے اندر ایک سب سے بڑی عبادت یہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ صدقہ ہے۔ آپ صدقہ کر سکتے ہیں تو اپنے مال و دولت سے صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس انداز سے خرچ کریں کہ آپ کے جو دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے وہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو خرچ کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر ساروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں فلاں مسجد میں اتنے دے کے آیا ہوں، فلاں جگہ پہ میں نے یہ کام کروایا ہے، فلاں وہ غریب آیا تھا میں نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، فلاں میرا رشتہ دار جو تھا وہ اتنا غریب ہے میں نے اس کو اتنا دے دیے ہیں۔ لوگ بتاتے پھرتے ہیں، یہ بتانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه، کہ وہ اس انداز سے خرچ کرتا ہوگا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہوگا وہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا اس نے خرچ کتنا کیا ہے۔ اتنا چھپا کر خرچ کرنا چاہیے، اور جو ایسے خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہم سب کو بھی شامل فرمائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى هلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نا، جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے لے کر 10 دن تک اپنے نہ تو بال کٹوائے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عید کا چاند، یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جس نے حجامت کروانی وہ حجامت کروا لے، جس کے ناخن کاٹنے والے وہ ناخن کاٹ لے، مونچھیں جس نے تراش لی وہ مونچھیں تراش لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور باقی قربانی کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں قاری صاحب انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر ہم سب کو کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو غلطیاں ہو گئیں وہ درگزر فرمائے، جس طرح یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔